حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، مجھے بہت سخت تکلیف تھی، حجۃ الوداع کا سال تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میری عیادت کرنے کے لیے، اور مجھے سخت تکلیف تھی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے نا، جو صبح کو جائے شام تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہو، جو شام کو جائے صبح تک فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رسول کریم اپنے صحابہ کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، مجھے شدید قسم کا درد تھا، تکلیف تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا، مجھے کتنی زیادہ تکلیف ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں صاحب مال ہوں۔ اس سے ایک بات، پہلے جملے سے یہ بات نوٹ کر لیں، کسی کو اپنی پریشانی بتانا یا درد بتانا یہ شکوہ نہیں ہے۔ آپ اس کو درد بتائیں گے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کا کوئی علاج بتائے یا آپ کے لیے دعا کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہے، اور پھر کہا اللہ کے رسول میں صاحب مال ہوں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا، مجھے بہت دولت دی، لیکن اے اللہ کے رسول میری وارث جو ہے نا صرف ایک بیٹی ہے، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں آدھا مال نہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے کہا پھر اے اللہ کے رسول 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ اللہ کے رسول 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور 3 حصہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ 3 حصہ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم ان کو کنگال کر کے چلے جاؤ۔ وہ صاحب حیثیت ہوں، ان کو کنگال نہ کرو کہ بعد میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بے شمار ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے باپ کے پاس لاکھوں ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر تو خرچ کر دیتے لیکن اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتے۔ ان کی اولاد جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتی پھرتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کے والدین انہیں کچھ نہیں دیتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کو منع کر دیا، فرمایا تم اتنا صدقہ کرو کہ تمہاری جو پیچھے رہنے والے رہ جائیں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ جو بھی کچھ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تمہیں اجر ملے گا۔ رسول کریم فرماتے ہیں حتیٰ کہ تم اپنی بیوی کے منہ پر جو لقمہ ڈالو گے نا اس پر بھی تمہیں اللہ اجر دے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ان پر خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے سعد کیا تم اپنے گھر والوں کو ایسے کنگال کرنا چاہتے ہو؟ تم جو بھی نیکی کرو گے وہ صدقہ ہے، تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے وہ بھی صدقہ ہے، تم اتنا مال دو جو تاکہ تمہارے گھر والے کنگال نہ ہو، وہ بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہماری مدد کی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا، یعنی میں اکیلا رہ جاؤں گا، میرے ساتھی فوت ہو جائیں گے تو کیا میں اس دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد اگر ایسا ہوا بھی تو کیا یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے؟ ساتھیوں کی وفات کے بعد، فرمایا ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے نیک اعمال کرو گے اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا،
اور رسول کریم فرماتے ہیں اے سعد کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری عمر لمبی اور لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں؟ اور اگر تم زندہ رہو گے تو مسلمان تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کافر تم سے نقصان اٹھائیں گے۔ فرمایا اے سعد تمہارے سارے ساتھی فوت ہو جائیں، تم پیچھے رہ جاؤ گے، نیک عمل کرو گے، رب تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، فرمایا اگر تم نیک ہو تو مزید نیکیاں کرو، اور اگر تم گناہ گار ہو تو رب سے استغفار کرو۔ اور اس حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ کیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ اللہ کے رسول فرمایا اگر اس سے اچھا کیا ہے کہ تم اگر اکیلے رہ بھی گئے تو نیک عمل کرنا، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا، لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے اور کافر تم سے نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار اس حدیث سے جو ہے نا فوائد اور مسائل نکلتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ ہو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو ضرور مساجد میں دو، مدارس میں دو، فلاحی کام کرو، راستے بنواؤ، پانی نکلواؤ، اس کے بعد جو بھی دیکھو فلاحی کام وہ کراؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ بعد میں جو تمہارے پیچھے گھر والے لاکھوں ہزاروں میں لاکھوں میں یہ لگا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، خدا کی قسم اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک رسم ہے، رسم کہتے بھی ہیں، رسم کل، رسم فلاں، رسم فلاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعا کرے، اور صدقہ جاریہ جو تم صدقہ کر کے جاؤ، راستہ بنوا دیا، ٹیوب ویل نکلوا دیا، لوگوں کو پانی کے لیے کوئی روڈ بنا دی، کوئی فلاحی ایسا کام کیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدارسے میں لگا دیے، تو یہ مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں انسان کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کہ اپنے بال بچے بیوی پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات کہ اپنے عزیز و اقارب کو صدقات خیرات زکوٰۃ دینی چاہیے، سب سے پہلے وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ اور ہاں اگر وہ ٹھیک ہے ان کو دیا تو یہ نہ ہو کہ ان کی عیش کے لیے دیا جائے مال، یعنی اور زیادہ آپ دیں گے تاکہ وہ زبردست زندگی گزاریں، عیش کی زندگی گزاریں، بلکہ اپنے سائڈ پر جو آپ کے غریب فقراء مسکین لوگ ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، ان پر بھی نظر رکھیں کہ وہ بھی غریب لوگ ہیں، کہیں وہ مشکل میں نہ ہو، ان کی مشکل کا بھی خیال رکھیں، اور ایسے عمل کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے ایسے عمل کرنے کی جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی۔ رب سے دعا کیا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو گیا سمجھو اس کا بیڑا پار، اور ہر وقت رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔